اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. رابرٹ بروننگ a Victorian poet says about optimism, God is in heavens, all is right with the world. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آج ہم 4th ایئر BA کے سلیبس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کیسے یہ پیپر کا پیٹرن ہے اور کس پورشن آف دی سلیبس سے کتنے مارکس کا کویسچن آئے گا. ماڈرن انگلش ایسیز اٹ کنسسٹ آن 20 مارکس. ناول دی اولڈ مین اینڈ دی سی اٹ کنسسٹ آن 20 مارکس. میجر پورشن آف دی syllabus based on grammar. Essays with outlines it based on 25 marks. Idioms it consists on 10 marks. Correction 10 marks. Letter or job application 15 marks. Dear students, سب سے پہلے ہم ماڈرن انگلش ایسیز سے ہم سٹارٹ کریں گے اپنے لیسن کو. اس میں سے جو ہے 20 مارکس کے 2 کویسچنز آئیں گے. 10 مارکس کے 2 کویسچن آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہوں گے. اور یہ جو بک ہے ماڈرن انگلش ایسیز یہ 20 لیسنس پہ بیس کرتی ہے. اس میں ماڈرن انگلش ایسیز 20 ہیں. پہلا ماڈرن انگلش ایسے آج ہم اس پہ لیکچر ڈلیور کریں گے. Pakistan and the modern world. That was written by Liaquat Ali Khan. As you know students, Liaquat Ali Khan was our first Prime Minister of Pakistan. آپ سب جانتے ہیں لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. انہوں نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا. اس دورے میں انہوں نے وہاں پر کنساس سٹی کی یونیورسٹی میں تقریر کی. وہاں پر انہیں اعزازی ڈگری سے نوازا گیا. اپنی تقریر میں انہوں نے امریکہ کے اشرافیہ یعنی ایلیٹ کلاس اور یونیورسٹی کے جو سٹاف تھے وہاں پہ اس کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے اسباب سے آگاہ کیا. انہوں نے امریکیوں کو بتایا کہ پاکستان معرض وجود میں آنے والی نئی ریاست ہے. یہ ایک نئی جمہوری حکومت ہے. اس کی عمر صرف 3 سال ہے. کسی وقت آپ کا ملک بھی ایک نئی جمہوریت تھا. 3 سال پہلے پاکستان صرف ایک خواہش اور خواب تھا. نیم برصغیر انڈیا میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے. مسلمان 10 کروڑ تھے جبکہ ہندو 30 کروڑ تھے. دونوں قومیں برطانوی حکمرانوں کے زیر سایہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں. صدیوں سے اکٹھے رہنے سے دونوں قوموں پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ وہ انگریز حکمرانوں کے جانے کے بعد آپس میں امن سے نہیں رہ سکتی. ان کے درمیان روزمرہ زندگی میں اختلافات تھے. وہ ایک دوسرے سے انتہائی نفرت کرتے تھے. مسلمان ایک خدا کو ماننے والے تھے جبکہ ہندو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے اور باقی نبیوں کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ہندو نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے. مسلمان ذات پات کے نظام کے قائل نہیں تھے. ہندو ذات پات پر پورا یقین رکھتے تھے. وہ اپنے سے کم ذات والے شخص کے ساتھ نہ ہاتھ ملاتے تھے اور نہ ہی کھانا کھاتے تھے. مسلمان انصاف اور مساوات پر بھروسہ رکھتے تھے اور وہ مذہبی پیشوائیت کے منکر تھے. ہندو مذہبی پیشوائیت کے قائل تھے. وہ معاشی طور پر بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے. مسلمان ذاتی جائیداد اور اثاثے بنانے کے قائل تھے. ان کے ہاں زکوٰۃ اور وراثت کے قوانین رائج تھے جس کی بنا پر ان کی جائیداد تقسیم ہو کر گردش میں رہتی تھی اور غریبوں تک پہنچ جاتی تھی، جبکہ ہندو زکوٰۃ اور وراثت کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے تھے. ان اختلافات کی بنا پر مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ برطانوی حکمرانوں کے ہندوستان سے جانے کے بعد وہ آبادی میں کم ہونے کی بنا پر ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے. اسی طرح سے وہ ثقافتی، مذہبی اور معاشی طور پر پہلے سے بھی بدتر ہو جائیں گے. ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جہاں پر وہ اپنے کلچر اور اپنی روایات کے مطابق زندہ رہ سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، برِ صغیر میں ایسے بہت سارے علاقے تھے جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. مسلمان آبادی کے ان اکثریت والے علاقوں کو خود مختار آزاد ریاست پاکستان کا درجہ دے دیا گیا تھا. برِ صغیر ایشیا میں امن قائم رکھنے کے لیے یہ بے حد ضروری تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں علیحدہ اپنے روایات اور کلچر کے مطابق رہیں. یہ جمہوریت کے
دل دادا ہیں، یہ انسانی حقوق پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مرد اور عورت کی آزادی کے قائل ہیں، یہ تمام دنیا کے امن کو ترقی دینے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان ایک نوزائیدہ جمہوری ملک ہے، اس کے پاس اپنی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، یونیورسٹیاں نہیں ہیں۔ پاکستان میں ہنرمند لوگوں کی کمی ہے۔ پاکستان کے لوگ اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی آزادی سے پورے ایشیا کا امن وابستہ ہے۔ لیاقت علی خان امریکیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ایک نیا ملک ہونے کی بنا پر پاکستان کی معاشی حالت بہت ابتر ہے۔ پاکستان کے لوگ پرعزم اور محنتی ہیں، انہیں مغربی دنیا جو ترقی یافتہ ہے سے ہنرمند لوگوں اور تعلیم یافتہ یونیورسٹی کے پروفیسروں، سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور ہر شعبے کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مغربی دنیا اپنے ہنر، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے دروازے پاکستان کے لیے کھول دے۔ ایسا کرنے سے پاکستان بھی ترقی یافتہ ملکوں کی قطار میں لگ جائے گا انشاءاللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ان کویسچنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ یونیورسٹی پیپرز میں بیس کرتے ہیں اور آپ کیسے ان کویسچنس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کویسچنس سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کویسچن کو تھوڑا سا مولڈ کر کے دے دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے تو ایز اٹ از یاد کیا ہوا تھا اور کویسچن کیسے آ گیا ہے۔ اب آپ اس میں کویسچنس تھوڑا سا میں بتاؤں گی کہ کس طرح کون سا کویسچن ہو سکتا ہے، تو جو مٹیریل ہم یہاں پہ ریڈنگ کریں گے آپ کیسے اس کو اس میں پٹ کر سکتے ہیں۔ کویسچنس، پہلا کویسچن اس میں دیا ہوا ہے، ریشنیل آف پاکستان، پاکستان کیوں بنا؟ اب اسی طرح اس میں یہ بھی کویسچن ہو سکتا ہے، رائٹ اے نوٹ آن دی circumstances which led to the birth of Pakistan. Your note should not exceed 200 words. Or what arguments does Liaquat Ali Khan put forward which justify the birth of Pakistan? یہ کویسچن اسٹوڈنٹس ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے، رائٹ اے نوٹ آن دی ڈفرینسز وچ دی ہندوز اینڈ دی مسلمز ہیڈ ان دی سب کانٹیننٹ، اور یہ کویسچن ایسے بھی آ سکتا ہے، رائٹ اے نوٹ آن دی ٹو نیشن تھیوری، یا یہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں واٹ از ٹو نیشن تھیوری۔ اس میں اگر اس طرح سے کویسچن آ جائے تو ہم نے یہ جو یہاں پہ ہم ریڈنگ کریں گے اس کویسچن میں آپ اس طرح سے مٹیریل کو پٹ آن کر سکتے ہیں۔ پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ از این ایڈریس آف لیاقت علی خان which he delivered at the University of Kansas in 1950. In his speech, he told the Americans how and why Pakistan was created. He tells them that Pakistan is a new state. It came into existence in 1947. In the United India, there lived 300 million Hindus and 100 million Muslims. جیسے کہ اسٹوڈنٹس میں نے پہلے آپ کو اردو میں اس لیسن کو سمرائز کیا ہے کہ پاکستان اور ماڈرن ورلڈ، یہ ایک سپیچ ہے جو کہ لیاقت علی خان کی سپیچ پہ مبنی یہ لیسن ہے، جو کہ اس نے 1950 میں امریکہ کے شہر کنساس میں یونیورسٹی میں ڈیلیور کیا تھا، اور وہاں پہ اس نے بتایا کہ کیسے پاکستان بنا اور اس کی کیا وجوہات تھیں، اور کیسے پاکستان اور انڈیا کے جو مسلمان تھے اور جو ہندو تھے وہ بیفور دی پارٹیشن آف پاکستان کیسے اکٹھے رہتے تھے اور ان کی کتنی تعداد تھی اور کس طرح سے ان کا وے آف لیونگ تھا۔ The Muslims and the Hindus differ sharply in their mode of living. These differences were related to religious, economics, and political matters. Long history and past experience told them that they could not live together peacefully. Dear students, اب جب کہ دیکھیں کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف نیشنز ہیں، ان کا وے آف لیونگ، وے آف ٹاکنگ، وے آف تھنکنگ، ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن، ان کے جو مذہبی جو رسومات ہیں وہ سب مختلف ہیں۔ یہ بہت سے خداؤں کو ماننے والے ہیں، ان کی ہر ضرورت کا علیحدہ سے دیوتا ہے، جبکہ مسلمان ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کا جو کھانا پینا، رہن سہن، جو رہائش، جو سٹائل ہے وہ ان سے مختلف ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ دو مختلف قومیں جو کہ نظریات کے خلاف میں ہیں اور ہر طرح سے ان کا جو کلچر ہے مختلف، وہ کیسے اکٹھے رہ سکتے تھے؟ ان کے سیاسی مسائل مختلف تھے، ان کا مذہبی، ان کا جو معاشی
جو سسٹم تھا وہ سب مختلف تھا. تو لانگ ہسٹری اور پاسٹ ایکسپیرئنس told them that they could not live together peacefully. ایک طویل تاریخ اور ایک جو ماضی کا تجربہ ہے وہ انہیں بتا دیتا ہے کہ کیسے وہ ابھی اکٹھے پرامن طور پہ نہیں رہ سکتے ہیں. ریلیجیس ڈفرینسز. پہلا ڈفرینس اسٹوڈنٹس مذہبی اختلافات. کیسے ان دو قوموں میں اختلافات تھے، وہ پہلا مذہب کے بارے میں ہے. لیاقت علی خان tells the Americans that the two nations differed almost in every field of life. The Muslims believed in and worshipped one God, but the Hindus worshipped many gods. The Muslims believed in the divine prophets, but the Hindus did not. These differences prevailed between the two peoples in almost every situation of their daily lives. جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیجیس ڈفرینسز میں، مذہبی اختلافات میں، لیاقت علی خان نے امریکیوں کو بتایا کہ یہ دو اقوام مختلف نظریات رکھتی ہیں زندگی کے ہر میدان میں. مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ ہندو جو ہیں بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں. مسلمان الہامی پیغمبروں پہ یقین رکھتے ہیں، ہندو جبکہ نہیں رکھتے. یہ اختلافات تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ان دو اقوام کے درمیان میں چھا گئے تھے زندگی کے تقریباً ہر معاملات میں. دوسرا پوائنٹ جو ان میں اختلاف کا تھا، سوشل اینڈ اکنامک ڈفرینسز. سماجی اور معاشی اختلافات. لیاقت علی خان tells the Americans that the two nations also differed in their social and economic affairs. The Hindus believed in the caste system, whereas the Muslims believed in the equality of men. The Muslim believed in the right of private ownership for everyone, whereas the Hindu believed in communism. The Muslim had faith in the laws of inheritance, and they had economic situation which discouraged